اب کچھ اہم پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں شریعت کے مطابق اگر ہم روزی میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ ساتھیوں، لوگوں سے جب ان کا مال لوٹنا ہو، ان کے اندر ڈر پیدا کیجیے، خوف پیدا کیجیے، مال لوٹنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، اور یہی آج کل چل رہا ہے۔ یہ عاملوں نے، یہ پاکھنڈیوں نے یہی راستہ اختیار کر رکھا ہے۔ آپ کو ڈرائیں گے، آپ کے اندر خوف پیدا کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کی دولت اور آپ کے عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔ چلیے جناب احمد نقشبندی بابا کو بھی سن لیتے ہیں، یہ کیا فرما رہے ہیں۔ ایک صاحب کیا کرے، میں ان کی دکان میں گیا سامان خریدنے، ارے مولانا آئیے بول کے لکھ جا کے اپنی کرسی پہ بٹھا دیا۔ بیٹھے تو اتنی دیر میں گراہک آیا تو نے کیا کرا، سامان دے کے پیسے لے کے میرے ہاتھ کو دے رہا، آپ ڈالیے نا غلے میں، وہ پیسے بھی تیرے غلے میں ڈالنا۔ تو غلے میں ڈالنے کے واسطے میں ایسا غلہ کھینچے تو اندر چراغ جل رہا، میں حیبت کھا ارے چراغ غلے کے اندر پیر صاحب دیے سو ہے، چراغ جلائے تو برکت ہوتی ہے۔ ابے حولے برکت بعد میں ہوتی، پہلے نوٹاں چل جائیں گے نا، یہ کون سی برکت ہے چراغاں جلانا۔ آپ کو بٹھانا بھی غلط تھا، اس نے زبردستی بٹھا دیا، واللہ عالم۔ بیٹھنا نہیں چاہیے تھا، اگر وہ اس نیت سے بٹھا رہا تھا کہ بھائی فلاں پیر صاحب آئیں گے، بیٹھیں گے، ان کے بیٹھنے سے ہماری دکان کے اندر برکت ہونے والی ہے۔ ویڈیو کو تو غور سے آپ نے سن لیا ہے، جناب کہہ رہے ہیں کہ کسی بھائی نے ان کو دعوت دی، اپنی دکان پر بلایا اور بلا کر کے کرسی پر بٹھا دیا۔ اس کے بعد ایک گراہک آتا ہے، وہ پیسے دیتا ہے، تو یہ جناب اس پیسے کو لے کر کے جیسے غلے میں رکھنے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں وہاں چراغ جل رہا ہے، تو یہ کہتے ہیں بھائی چراغ کیوں جلا کر کے رکھا ہے، غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ان کی گفتگو کا خلاصہ یہی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جناب یہ چراغ جلانا غلط کیسے ہو گیا؟ آپ کہو گے کہ بھائی اس لیے غلط ہے کیونکہ یہ ثابت نہیں ہے قرآن و حدیث سے، یہ سب خرافات پر مبنی چیزیں ہیں۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، بلکہ سخت جو ہے اللہ کے رسول نے ان تمام بدعات و خرافات سے روکا ہے۔ آپ یہ چیز کہو گے، رائٹ؟ میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے اور دیگر معاملات میں ہم سنت کو یا قرآن و حدیث کو پھر اس طریقے سے کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ ہم پھر اپنی منمانی کیوں کرنے لگ جاتے ہیں؟ ہمیں کیوں سمجھ میں نہیں آتا ہے؟ ابھی میں ایک اور ویڈیو آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں، اس کو بھی غور سے سن لیں، اس کے بعد معاملہ انشاءاللہ سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ چلیے اس ویڈیو کو دیکھیں۔ نہیں بنتا میرے بھائی، یہ سو بیکار بھامٹے باتیں ہیں، چپکے تو تمہارے ہے سو پیسے بھی کھینچ لے رہے ہیں لوگ۔ کیا ہوا؟ جن ہے رے تیرے اوپر، جن۔ ابے اس کے اوپر جن آتا، جن اس کو دیکھ کے شرما رہا، اس کے اوپر میں جا کے کیا کروں پوچھ رہا۔ سب بیکار باتیں ہیں، یہ سب جھنجھٹاں جھمیلے۔ اللہ کے واسطے یہ عاملوں کے پیچھے نکو جاؤ، تمہارے سیدھی پیٹ میں بہت ہے، ناریل والے بابا، لیمبو والے بابا، پلیتے والے بابا، گنڈے والے بابا، جھنڈے والے بابا، بہت ہے تمہارے سیدھی پیٹ میں، میرے کو معلوم ہے۔ نہیں جائیں گے تم آج کے بعد کسی کے پاس بھی، تمہارے پاس اغیثنی یا رسول اللہ کا وظیفہ ہے، تمہارے پاس المدد یا غوث اعظم کا وظیفہ۔ پانی پھیر دیا نا جناب ساری چیزوں پہ، پہلے سمجھا رہے ہیں فلاں ناریل والے بابا کے پاس مت جاؤ، فلاں عامل کے پاس مت جاؤ، اس کے بعد آخر میں کہہ دیا کہ تمہارے پاس اغثنی یا رسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ اگر غلے کے اندر چراغ رکھنا یہ غلط تھا، اغثنی یا رسول اللہ کہنا صحیح کیسے ہو گئے؟ وہ چراغ رکھنا غلط اس لیے تھا، آپ کو بٹھانا بھی غلط تھا، اس نے زبردستی بٹھا دیا، واللہ عالم۔ لیکن بیٹھنا نہیں چاہیے تھا، اگر وہ اس نیت سے بٹھا رہا تھا کہ بھائی فلاں پیر صاحب آئیں گے، بیٹھیں گے، اور ان کے بیٹھنے سے ہماری دکان کے اندر برکت ہونے والی ہے۔ کسی کے بیٹھنے اٹھنے سے برکت نہیں ہوتی۔ اللہ نے اگر آپ کے مقدر میں روزی لکھ دیا ہے کہ فلاں صاحب زید عمر بکر اتنی دولت زندگی کے اندر کما کر کے ہی مریں گے، تو یاد رکھیے کہ اتنی دولت آپ کو ہر حال میں مل کر کے رہے گی، وہ آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا ہے، کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اب میں کچھ چیزیں ایسی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے آج کل بہت سارے غیر شرعی طریقے لوگ اختیار کرتے ہیں اپنی دولت میں اضافے کے لیے۔ ایک طریقہ، ان چیزوں کو میں بیان اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہم ان خرافات سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ پہلی چیز یہ ہے، کچھ لوگ غیر یعنی کہ بہت سارے عاملین کے پاس جائیں گے جو تعویذ بناتے ہیں، عملیات کرتے ہیں اور عوام الناس کے ساتھ جو ہے کھلواڑ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من اتی عرافا او کاہنا لم تقبل له صلاته 40 لیلہ۔ اگر آپ ایسا کرتے ہو تو یاد رکھو کہ 40 دن 40 راتوں تک آپ کی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی ہے، اگر آپ یقین و ایمان رکھتے ہوئے اس کے پاس گئے تو۔ دوسرا طریقہ یہ لوگ اختیار کرتے ہیں اپنے مال میں برکت کے طور پر، جو بدعات والا طریقہ ہے۔ بعض لوگ مخصوص رسومات جیسے کہ چڑھاوے چڑھائیں گے، قبر کے پاس جائیں گے، فلاں درگاہ پر جائیں گے، کسی کی فلم ریلیز ہونے والی ہے تو وہ بھی درگاہ کے پاس چلے جائیں گے، بھائی فلم جو ہے ہماری فلاف نہ ہونے پائے، کاروبار شروع ہونے والا ہے درگاہ پہ چلے جائیں گے، مزار پہ چلے جائیں گے۔ اللہ کے بندے، روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے، رزاق ہے، وہ جس کو جتنا نوازنا چاہے نواز سکتا ہے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تیسری بدعت کیا لوگ کرتے ہیں، غیر شرعی نظر و نیاز کریں گے، درگاہ پر جائیں گے، بزرگوں کے نام پر نظر و نیاز کریں گے،
شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، فلاں پیران پیر کے نام پر، اور عقیدہ یہ ہوگا کہ اس سے جو ہے ہمارے اوپر آفت و مصیبت نہیں آئے گی، ہمارا مال محفوظ ہوگا، مال میں برکت ہوگی۔ چوتھا طریقہ لوگ کیا اختیار کرتے ہیں، مخصوص تاریخ میں جیسے محرم کے مہینے میں صدقہ کریں گے، مال خرچ کریں گے۔ کیوں مخصوص تاریخ میں آپ خرچ کرتے ہو بھائی؟ آپ کو خرچ کرنا ہے کبھی بھی آپ کریے۔ اور پانچواں طریقہ لوگ یہ اختیار کرتے ہیں، جادو اور ٹونا وغیرہ بھی کرواتے ہیں، اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ آپ تعجب کی اور حیرت کی بات ہے، لوگوں کا ایمان اور عقیدہ اتنا کمزور ہو گیا ہے، جادو کروانے سے، باباؤں کے پاس جانے سے آپ کی روزی میں برکت آئے گی؟ یاد رکھیے کہ یہ تمام چیزیں ڈھکوسلے بازی پر مبنی ہیں، اس سے اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو آپ بچانے کی کوشش کرو۔ اب کچھ اہم پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ شریعت کے مطابق اگر ہم روزی میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں؟ 6 چیزیں آپ کے سامنے جلدی جلدی میں رکھ دیتا ہوں تاکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی نہ ہونے پائے۔ نماز قائم کریں، نماز کے ذریعے سے آپ دعا کریں اللہ سے۔ اقرب ما یکون العبد وهو ساجد فاکثروا فی الدعاء۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ سب سے زیادہ قریب بندہ اس وقت ہوتا ہے اپنے رب کے جب وہ سجدے کی حالت میں ہو، لہٰذا تم زیادہ سے زیادہ سجدے میں دعا کرو۔ دوسرا، رزق حلال آپ کمائیں۔ آپ کوشش یہ کریں کہ حرام سے بچیں۔ آپ رزق حلال کمائیں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے، آپ کی روزی میں برکت بھی ہوگی انشاءاللہ، ہے نا؟ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ یہ چیز استغفار کریں، زیادہ سے زیادہ آپ توبہ کریں، استغفار کریں، گناہوں سے معافی مانگیں۔ آپ سوچیں کہ آپ سے کیا غلطی ہوئی ہے، کیا خطا ہوئی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے یہ مصیبت آپ کے اوپر ڈالی ہے۔ آپ استغفار کریں گے، فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا۔ اللہ آسمان کو برستا ہوا چھوڑ دے گا، مال و اولاد میں برکت عطا فرمائے گا، آپ کے لیے روزی کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ ہاں، چوتھی چیز، صدقات و خیرات کریں۔ صدقہ خیرات کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ ما نقصت صدقۃ من مال، مال میں سے ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ آپ کو لگے گا کہ کمی ہوئی، لیکن مال میں اضافہ ہوگا، بڑھوتری ہوگی۔ صدقہ خیرات کریں۔ پانچویں چیز، والدین کی خدمت کریں۔ والدین کے ساتھ صلہ رحمی کریں گے، والدین کے ساتھ آپ اچھا برتاؤ کریں گے، رب العالمین جو ہے انشاءاللہ مال میں برکت عطا فرمائے گا، کیونکہ نیکی کرنے سے، صلہ رحمی کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کریں، دوستوں کے ساتھ بھی کریں۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ من احب ان یبسط له فی رزقہ وان ینسأ له فی عمرہ فلیصل رحمہ، کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں برکت آ جائے، ہاں اس کی عمر میں برکت آ جائے، اس کو صلہ رحمی کرنا چاہیے۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ اللہ پر آپ بھروسہ رکھیں، اللہ پر توکل کریں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا۔ آؤ نا، پوچھو نا ہم سے، قرآن و حدیث سے بے شمار ایسی دلیلیں آپ کے سامنے موجود ہیں کہ انشاءاللہ اس کو اختیار آپ کر لیں، اس کو اپنا لیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں آمدنی کی کوئی کمی نہیں ہوگی، اللہ روزی کے بہت سارے دروازے کھول دے گا۔ ایک دکان پر تو میں نے دیکھا، میں دنگ رہ گیا، اللہ رحم کرے۔ بتائیے، گاڑیوں پر کوئی تعویذ بنا کر کے لٹکایا ہوا ہے، کوئی حادثہ نہ ہونے پائے۔ دکان پر جو ہے لکھ کر کے لٹکایا ہوا ہے، آیت الکرسی ہے، سورہ ناس ہے، سورہ فلق ہے، ہاں اس کے بعد چاروں کھانوں میں ایک طرف اللہ، ایک طرف محمد، ایک طرف جو ہے کسی فرشتے کا نام۔ کیا ہے یہ چیزیں؟ یہ تمام خرافات پر مبنی چیزیں ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت پر ثابت قدم رکھے اور اس طریقے کی گمراہی سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔